بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی عرصے کے بعد آج ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا۔ اتفاق اس لیے کہ میں ایسی تقریبات میں جانے سے زیادہ تر گریز کرتی ہوں جہاں مرد و زن میں اختلاط کے سبب بے پردگی کا احتمال ہو، لیکن یہ شادی قریب میں ہی تھی کہ جب چاہوں گھر واپس آ جاتی، اور جس لڑکی کی شادی ہو رہی تھی اسی کے اصرار پہ حامی بھرنا پڑی، کیونکہ اس نے یقین دلایا تھا کہ آپ کے لیے پردے کا اہتمام ہوگا۔ جب میں وہاں پہنچی تو کافی گہمگہ بھی تھی۔ سب گھر کی میزبان خواتین سے ملنے کے بعد میں دلہن کے بارے میں نے دریافت کیا کہ ربیہ کہاں ہے، تو بلا توقف مجھے اس کے پاس پہنچا دیا گیا، جہاں ایک بیوٹیشن خاصی جانفشانی سے اسے سجانے سنوارنے میں مصروف عمل تھی۔ ارے آپ! ربیہ نے مجھے دیکھتے ہی والہانہ انداز میں کہا اور اٹھ کر گلے ملی۔ کیسی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس آپ کو دیکھ کر یقین نہیں آ رہا کہ آپ آئی ہیں، ربیہ نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ تمہاری شادی پہ کیسے نہ آتی؟ میں نے اس کے جواب میں کہا۔ اچھا آپ بیٹھیے یہاں پہ۔ اس کے کہنے پہ میں ایک طرف پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسی دوران کمرے میں ایک ادھیڑ عمر خاتون داخل ہوئی جو دیکھنے سے کافی مہذب اور سلجھی ہوئی لگتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں زیورات کے ڈبے تھے جو دلہن کو پہنانے کے لیے لے کر آئی تھی۔ وہ وہیں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر میرے قریب آ کر بیٹھ گئی تو میں نے سلام کیا، جس کو انہوں نے خوش دلی سے جواب دیتے ہوئے ربیہ کی صرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ ربیہ نے ان کی نظروں کا تاثر سمجھتے ہوئے میرا تعارف کروایا کہ یہ میری ٹیچر ہے، ان کے پاس میں نے قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر پڑھا ہے۔ اچھا، انہوں نے سر کو اوپر سے نیچے کی جانب خم دیتے ہوئے کہا۔ پھر ربیہ نے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بتایا کہ یہ میری خالہ لگتی ہیں، رشتے میں لاہور سے شادی میں شرکت کے لیے آئی ہیں اور ایک کالج میں پرنسپل ہیں۔ اچھا جی، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، میں نے رسماً اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ اتنے میں ایک نوعمر لڑکی کمرے میں آئی جو اپنی ڈریسنگ اور ہیئر سٹائل سے کافی ماڈرن لگتی تھی، اور اس پر متضاد کہ وہ کافی خوبصورت بھی تھی۔ اس نے آتے ہی میرے ساتھ بیٹھی خاتون کو مخاطب کیا، آپ یہاں ہیں اور میں آپ کو تلاش کرتی پھر رہی ہوں، ذرا مجھے جیولری تو نکال دیں جو آپ کے ہینڈ بیگ میں تھی۔ تو وہ اپنی گود میں رکھے بیگ میں سے نکالنے لگی اور ساتھ ہی مجھے بتایا کہ یہ میری بیٹی ہے سارہ، FSC کر رہی ہے۔ پھر اسی لڑکی سے میرا وہی تعارف دہرایا جو ابھی چند لمحے پہلے ربیہ نے کروایا تھا۔ اچھا، تو آپ ربیہ کی ٹیچر ہے جن کے بارے میں یہ ہر وقت بات کرتی رہتی ہے، آپ تو کافی ینگ ہے، اس نے بلا توقف کہا، جبکہ میں صرف مسکراہٹ پر اکتفا کر سکی۔ سنا ہے آپ پردہ کرتی ہیں، ربیہ بتا رہی تھی کہ اسی لیے آپ کہیں آتی جاتی نہیں۔ اگلا سوال آیا۔ لگ رہا تھا ربیہ کے توسط سے خاصی معلومات تھی سب کو میرے متعلق۔ جی ہاں، میں بس اتنا ہی کہہ سکی۔ ربیہ بہت تعریفیں کرتی ہیں آپ کی، ہمارے تو کان پک گئے ہیں، ہر بات میں آپ کا ہی حوالہ دیتی رہتی ہے۔ یہ اس کی محبت ہے، تبھی تو آج اس کے کہنے پر آئی ہوں یہاں، میں نے جواب دیا۔ اچھا تو آپ پردہ کرتی ہیں، اتنی شکل تو ہے آپ کی، پھر بھی پردہ؟ اس کے اس سوال نے چند لمحوں کے لیے مجھے گنگ کیا تھا اور اس سے زیادہ حیران۔ آخر میں نے کہا، پردے کا مقصد اپنی بدصورتی چھپانا ہے، یہ آپ سے کس نے کہا؟ کسی نے کہا تو نہیں، بس یوں ہی آپ کو دیکھ کر کہا ہے۔ ہمارے رب کا حکم ہے، اس لیے پردہ ضروری ہے، تب میں نے جواب دیا۔ اتنے میں ساتھ بیٹھی آنٹی بولی کہ پردہ اتنا بھی ضروری نہیں جتنا یہ عالم لوگ کہتے ہیں، میں نے بھی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہے، وہاں تو ایسا کچھ نہیں لکھا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے ان سے کہا، لگتا ہے پھر آپ نے سورہ احزاب اور سورۃ نور نہیں پڑھی۔ تب انہوں نے جواب دیا، وہ بھی پڑھی ہیں، لیکن سورہ احزاب میں تو اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین سے خطاب فرمایا ہے کہ وہ پردہ کریں، جبکہ سورہ نور میں بھی ایسا نہیں لکھا کہ عورتیں مکمل حجاب کریں، چہرے پر نقاب کرنے کی تخصیص نہیں کی گئی وہاں پہ۔ تب میں نے ان کے جواب میں کہا کہ مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ منافقین اور یہود و نصارہ عورتوں کو تنگ کیا کرتے تھے جب وہ باہر نکلتی، اور جب ان سے باز پرس کی جاتی تو یہ کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے کہ ہم سمجھے کہ باندھی تھی، جبکہ وہ جان بوجھ کر مسلمان اور آزاد عورتوں کو تنگ کرتے تھے۔ تب یہ آیات نازل ہوئی کہ مسلمان آزاد عورتیں باہر نکلنے سے پہلے اپنے آپ کو اس طرح ڈھانپا کریں تاکہ پہچانی نہ جائیں، نیز آزاد اور غلام عورتوں کی تخصیص بھی ہو جائے تاکہ منافقین اور غیر مسلموں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے عزت دار عورتوں کو تنگ کرنے کا۔ اور یہ بات صاف ظاہر ہے کہ انسان کا چہرہ ہی اس کی اصل پہچان کا سبب ہے۔ ہاتھ پاؤں اور پکیا جسم دیکھ کر انسان کو پہچان پانا خاصا مشکل کام ہے، جبکہ چہرہ دیکھتے ہی ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ کون ہے۔
تو اگر پہچان چھپانا مقصد ہے تو چہرے کا پردہ بدرجہ اولی اس میں شامل ہے، لیکن یہ پردہ کرنے کی رائے تو حضرت عمر کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا۔ ایک اور غیر متوقع سوال کر کے مجھے مزید حیران کیا گیا۔ جی ہاں، یہ بات درست ہے کہ سب سے پہلے یہ رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دی تھی، کیونکہ حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت بہت غیور ہے، نیز غیرت کو پسند فرماتے ہیں، اور عمر سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اس وقت حضرت عمر کی غیرت کا تقاضا یہی تھا جو انہوں نے بارگاہ نبوت میں عرض کر دیا کہ آزاد مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ یہ محض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آنے والا تھا وہ پہلے ہی ان کے دل میں ڈال دیا گیا تھا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پہ حق کو جاری فرما دیا ہے۔ خود حضرت عمر فاروق نے فرماتے ہیں کہ ایسی کم و بیش 27 باتیں ہیں جن میں میری زبان اور دل نے اللہ کریم کے احکامات کی موافقت فرمائی اور بعد ازاں وہ شریعت اسلام کا حصہ بنی۔ انہی میں سے یہ ایک عورتوں کا پردہ کرنا بھی ہے۔ ویسے دل اور آنکھ میں حیا نہ ہو تو محض چہرہ چھپا لینے سے کیا ہوتا ہے، بس دل اور آنکھ کا پردہ ہونا چاہیے۔ ایک اور تعویل میری سماعتوں سے ٹکرا کر مجھے حیرت میں مبتلا کر گئی۔ تب میں نے پوچھا، کیا ہم زمانہ نبوت کی عورتوں سے زیادہ حیادار ہیں، یا ہمارے آج کے معاشرے کے مرد صحابہ کرام سے زیادہ پاک باز اور نظر کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ اس دفعہ حیران ہونے کی باری ان آنٹی کی تھی۔ نہیں نہیں، نعوذ باللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم لوگ تو ان کی گرد راہ کو بھی نہیں چھو سکتے۔ پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ آنکھ اور دل کا پردہ ہونا چاہیے؟ کیا امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر، جناب فاطمہ الزہرا، جنہوں نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ بھی رات کے وقت لے کر نکلنا تاکہ کسی غیرم کی میرے کفن پر نظر بھی نہ پڑے، ان کی آنکھ اور دل کا پردہ نہیں تھا؟ وہ بھی صحابہ کرام جیسی ہستیوں سے، جبکہ ہمارے پرفتن دور میں تو ہر نگاہ سے میں قاتل ہے۔ ہمیں تو زیادہ اپنے آپ کو چھپانے کی ضرورت ہے ان حوث زدہ نظروں سے جو ہر سمت اپنے شکار کے تعاقب میں لگی ہیں۔ کاش کہ میری مائیں بہنیں سمجھ پاتی کہ مرد نے کس طرح آزادی کے نام پر انہیں رسوا اور بے وقت کر دیا ہے۔ وہ عورت جسے ہمارے مذہب نے پردے میں ڈھانپ کر باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے کو اس کا باڈی گارڈ بنایا، اس نے خود اپنے آپ کو مغرب کی آزادی نما ذلت آمیز جھانسے میں آ کر خود کو یوں بے مول کیا کہ جگہ جگہ اپنی بولی لگوا رہی ہیں، کہیں ماڈل کے نام پہ شو پیس بن کر، کہیں صابن اور کریموں کے لیبر پر آویزہ ہو کر جگہ جگہ پاؤں کے نیچے روندی جا رہی ہیں۔ ابھی شادی بیاہ کی تقریبات میں ہی دیکھ لیجئے کہ کیسے کیسے بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھے خاصے دیندار گھرانوں میں بھی ایسے مواقع پر پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ نہ صرف شادی بیاہ میں بلکہ کوئی فوت ہو جائے تب بھی یہی ہوتا ہے۔ شادی کے دن دلہن کو سجا سنوار کر سب مردوں کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے جیسے وہ انسان نہیں دکھانے کی کوئی چیز ہو۔ مجھے باہر لے جانے سے پہلے بڑی سی چادر اڑا دیجیے گا، ربیہ کی آواز آئی۔ اور آخری بات وہ یہ کہ نماز نہ پڑھنا اتنا زیادہ گناہ کا سبب نہیں جتنا یہ کہنا گناہ ہے کہ نماز پڑھنا کوئی فرض نہیں، بلکہ یہ تو مطلق ایک دعا کا نام ہے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والی کی توبہ کا امکان موجود ہے، جبکہ نماز کا انکار کرنے والا توبہ کی نعمت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح پردہ نہ کرنا اتنا برا نہیں جتنا کہ سرے سے اس کی نفی کر دینا ہے۔ اسی دوران مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہاں چند اور خواتین بھی آ چکی تھیں اور غیر ارادی طور پر سبھی اپنے اپنے سر ڈھانپ چکی تھیں۔ بہت شکریہ بیٹا اتنی خوبصورتی سے اتنی اہم بات سمجھانے کے لیے، ورنہ تو لوگ ایسے سوالات پر غصہ کرنے لگتے ہیں جواب دینے کے بجائے، آنٹی نے کہا۔ اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ میں نے تو صرف آپ کے سوالات کے اپنے ناقص علم کے مطابق جوابات دیے ہیں۔ پردہ اتنا اہم ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب انشاءاللہ میں بھی پردہ کروں گی، سارا نے کہا، اور مجھے کافی عرصہ پہلے پڑھے ہوئے چند اشعار یاد آ گئے۔ نہیں ان کو ادراک خود بھی وہ کیا ہیں، میری مائیں بہنیں سراپائے حیا ہیں، اگر ان کو نرمی سے سمجھائے کوئی، گھر گر نصیحت کے بکھرائے کوئی، مسائل شریعت کے سمجھائے کوئی، اطاعت کا پیکر بحکم خدا ہے، میری مائیں بہنیں سراپائے حیا ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔